أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا فائدہ جس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا تعلق علم اور عمل سے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے علم کی تعریف کی ہے، پھر عمل کی تعریف کی ہے، اس کے بعد علم کے موضوع پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر عمل کے موضوع پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے، امام صاحب کہتے ہیں العلم نقل صورت المعلوم من الخارج و اثباتها فی النفس۔ علم کیا ہے کہ المعلوم من الخارج، وہ چیزیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہیں باہر سے، ان کی تصویر کو منتقل کرنا، و اثباتها، اور اس کو یعنی کہ اس تصویر کو، جو چیزیں آپ کو باہر سے معلوم ہوئی ہیں ان کی تصویر کو منتقل کرنا، و اثباتها، اور اس تصویر کو ثبت کر دینا، فی نفسی، اپنے نفس میں۔ اس کی مثال میں دے چکا ہوں۔ ایک آدمی وضو کے بارے میں نہیں جانتا، نماز کے بارے میں نہیں جانتا، اس نے کسی سے پوچھا وضو کس کو کہتے ہیں، نماز کس کو کہتے ہیں۔ جو معلومات ملیں انہیں اپنے نفس میں منتقل کر لیا، اور ان دو چیزوں کے بارے میں ایک تصور اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وضو، اور یہ ہے نماز۔ والعمل، عمل کیا ہے؟ نقل صورت عملیۃ من النفس و اثباتها فی الخارج۔ یہاں پہ لفظ ہے عملیہ، اور کئی اس کتاب کے نسخے اور ایڈیشن ایسے ہیں جہاں پہ عملیہ کی جگہ پہ ہے علمیہ، اور امید یہ ہے کہ علمیہ والی بات زیادہ مناسب ہے کہ نقل صورت علمیۃ من النفس و اثباتها فی الخارج۔ عمل کس چیز کا نام ہے؟ اپنے نفس میں پائی جانے والی علمی تصویر کو منتقل کرنا، و اثباتها فی الخارج، اور اس کو نفس سے باہر ثابت کر دینا۔ یعنی کہ وضو اور نماز کے بارے میں ایک تصور ذہن میں بیٹھ چکا تھا، وضو اور نماز کی ایک تصویر ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ اب عملی طور پہ وضو کرنا، یعنی کہ اپنی علم کو عملی جامہ پہنانا، عملی شکل دینا۔ نماز کے بارے میں ایک تصور ذہن میں بیٹھ چکا تھا، اب عملی طور پہ نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اس کو عمل کہیں گے۔ پھر دیکھ لیں عمل کی تعریف کو، کہتے ہیں نقل صورت علمیۃ من النفس، کہ اپنے نفس سے علمی تصور کو، علمی تصویر کو منتقل کرنا، و اثباتها فی الخارج، اور اس کو ثابت کر دینا، اس کو قائم کر دینا، فی الخارج، اپنے نفس سے باہر۔ فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحیح۔ اب علم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے لگے ہیں، کون سا علم صحیح ہے، کون سا علم صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہو وہ چیز جو نفس میں ثبت ہو گئی، یعنی کہ وہ معلومات جو آپ کو ملیں اور ان کا تصور آپ نے اپنے نفس میں قائم کر لیا، فَإِن كَانَ الثَّابِتُ فِي النَّفْسِ، نفس میں ثبت ہونے والی چیز اگر در حقیقت عملی طور پہ حقیقت کے مطابق ہو، فی نفسہا، در حقیقت عملی طور پہ مطابق الحقیقہ، حقیقت کے مطابق ہو، فہو علم صحیح، تو وہ صحیح علم ہے۔ یعنی کہ آپ کو وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں جو معلومات دی گئیں، واقعی نماز اسی کو کہتے تھے، تو پھر تو آپ کو جو علم ملا ہے وہ علم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور بتانے لگے ہیں کہ ایک بسا اوقات جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں اور اس کا آپ تصور بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے مطابق معلومات نہیں ہوتی،
تو پھر وہ علم صحیح نہیں ہے، وہ وہم ہے، وہ ایک خیال ہے، وہ ایک گمان ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ فلاں بابا جی بیٹے دیتے ہیں، اب کیا یہ معلومات حقیقت کے مطابق ہیں؟ نہیں، تو یہ علم صحیح نہیں ہے، یہ وہم ہے، یہ گمان ہے، یہ خیال ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يَثْبُتُ وَيَتَرَاءَى فِي النَّفْسِ صُوَرٌ لَيْسَ لَهَا وُجُودٌ حَقِيقِي، کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کثیر ما، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ یثبت فی النفس، نفس میں کئی ایسی تصویریں قائم ہو جاتی ہیں، کئی ایسے تصورات قائم ہو جاتے ہیں، نفس میں کئی ایسی تصویریں دکھائی دیتی ہیں جن کا حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ فَيَظُنُّهَا الَّذِي قَدْ أَثْبَتَهَا فِي نَفْسِهِ عِلْمًا، تو ان تصورات کو، ان تصویروں کو وہ شخص علم گمان کرتا ہے جس نے ان کو اپنے نفس میں ثبت کر لیا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ مُقَدَّرَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تصورات فرضی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُ عُلُومِ النَّاسِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، اور لوگوں کے زیادہ تر علوم اسی باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس باب سے؟ کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فردی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ مخصوص پتھروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، کئی درختوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو کیا وہ ایسا ہی ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے۔ جبکہ وہ آدمی جس نے یہ معلومات لی ہیں اس نے اپنے ذہن میں نقش کر لی ہیں، اپنے ذہن میں ثبت کر لی ہیں، وہ ان کے اوپر یقین رکھتا ہے، جبکہ حقیقت سے ان امور کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال لے لیں آپ، لڑکی آئی ہے بہو بن کر کسی گھر میں، اور اس کے آنے کے بعد گھر میں چند واقعات ہو گئے، چند مشکلات آئیں، چند مصیبتیں آئیں، تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس لڑکی کی نحوست ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اس لڑکی کے آنے سے پہلے آپ کے گھر میں کبھی ایک ساتھ مصائب نہیں آئے؟ یہ آپ کے گھر کی پہلی بہو ہے، اس سے پہلے بطور میاں بیوی آپ نے جو 30 سال کی زندگی گزاری ہے، تو ان 30 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی ہفتے میں، ایک ہی مہینے میں 2-3 مصیبتیں آ جائیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تب تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نحوست ہے میری بیگم کی، یا جو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی، یا جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی۔ اب باہر سے لڑکی آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نحوست ہے۔ تو یہ چیز آپ کو بتائی گئی، معاشرے نے آپ کو بتائی، اور آپ نے یہ تصور ذہن میں بٹھا لیا، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ وہم ہے، یہ خیال ہے۔ وما كان منها مطابقا للحقیقت فی الخارج، اور جو ان میں سے، کن میں سے؟ ان تصورات میں سے، جو تصورات آپ نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں، اور جو ان میں سے حقیقت کے مطابق ہو فی الخارجی، خارج میں، یعنی کہ وہ تصورات جو آپ کے ذہن میں قائم ہیں وہ حقیقت کے مطابق ہوں آپ کے ذہن سے باہر، فہو نوعانی، تو ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نوع تکمل النفس بادراکہ والعلم بہ، ایک وہ قسم
کہ جس کو حاصل کر لینے سے، جس کو جان لینے سے آپ کا نفس کامل ہو جائے گا، آپ کے نفس میں کمال پیدا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ العلم باللہ و اسماءہ و صفاتہ و افعالہ و کتبہ و امرہ و نہیہ. اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم، اللہ کے صفات کے بارے میں علم، اللہ کے افعال کے بارے میں علم، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتب کے بارے میں علم، اللہ کے اوامر کے بارے میں علم، اللہ کی نواہی کے بارے میں علم. آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے نام، آپ کو بتائی گئی اللہ کی صفات، آپ کو بتایا گیا اللہ کے چند افعال، آپ کو بتائی گئی اللہ کی طرف سے اترنے والی کتب، تورات، انجیل، قرآن وغیرہ. آپ کو اللہ کے اوامر بتائے گا، آرڈرز. اللہ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، حج کرنے کا حکم دیتے ہیں. آپ کو بتائے گا اللہ کے نواہی، ان کے وہ امور جن سے اللہ منع کرتے ہیں، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، بدکاری کرنے سے، شراب پینے سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، کیا یہ حقیقت کے مطابق ہیں؟ جی ہاں، حقیقت کے مطابق ہیں. بالکل اللہ ہے، بالکل اللہ کے یہ نام ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، بالکل اللہ کی یہ صفات ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں. شرط یہ ہے کہ بتانے والا کون ہو؟ کوئی سلفی عالم دین ہو. جو آپ کو آسمانی کتب بتائی گئی بالکل یہی ہیں. تو یہ معلومات حقیقت کے مطابق ہیں، واقعی ایسا ہے. لیکن کیا ان معلومات سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ جی ہاں، بالکل فائدہ ہے. ان معلومات سے آپ کے نفس میں کمال پیدا ہوگا. جس کو پتہ ہوگا اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، گناہوں سے بچے گا، لوگوں پہ ظلم و زیادتی سے دور رہے گا، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا. تو پھر کمال پیدا ہوگا نا. اس سے تلاوت کرے گا، اور تلاوت کرے گا تو روح کو تازگی ملے گی، روح اس کی سدھرے گی، روح اس کی ٹھیک ہوگی، تو اس میں بہتری آئے گی. وَنَوْعٌ، اور وہ علم جو حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم وہ ہے کہ لا يحصل للنفس به کمال، جس سے نفس میں کوئی کمال پیدا نہیں ہوتا. یہ کون سا علم ہے جی؟ وَهُوَ كُلُّ عِلْمٍ لَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ، اور اس سے مراد ہر وہ علم ہے جس سے ناواقفیت نقصان دہ نہیں ہے، جس سے جاہل رہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْعِلْمُ بِهِ، تو جو ایسا علم ہے اس کو حاصل کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو جان لیں تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. وکان، مثال کے طور پہ، آگے وہ مثالیں دے رہے ہیں ویسے، لیکن میں پہلے سے مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ کرکٹ کا کھیل ہے، اس سے جاہل رہیں تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اور ایک آدمی جناب کرکٹ کے بارے میں بہت معلومات رکھتا ہے، صبح و شام ایک ایک چیز کا اس کو پتہ ہے، اور دوسرا وہ ہے اس کو کسی بات کا نہیں پتہ. تو یہ تو ممکن ہے کہ جس کو نہیں پتہ وہ فائدے میں رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہو. تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ علم کی دوسری قسم وہ ہے جس کے حاصل کرنے سے آپ کے نفس میں کوئی کمال پیدا نہیں ہوگا، اور اس سے مراد ہر وہ علم ہے جس سے جاہل رہیں تو کوئی نقصان نہ ہو. تو ایسا جو علم ہے اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے ایسے علم سے بچنے کے لیے، لا ينفع، جو فائدہ نہ دے. یعنی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا علم نہ دینا
جس سے مجھے فائدہ نہ ہو۔ اب اس بارے میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں نے اور آپ نے یہ حدیث سننی ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور اس کو چسپاں کرنا ہے۔ کس کے اوپر؟ اس وقت کے اوپر جو ہم ضائع کرتے ہیں موبائل کے ساتھ۔ موبائل میں ایک کلپ دیکھ رہے ہیں، ایک کلپ سن رہے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری معلومات جو آپ لے رہے ہیں یہ اس حدیث کا حصہ ہوں؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2722، 2722۔ راوی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے بچنے کے لیے جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے بچنے کے لیے جس میں تواضع نہ ہو، عاجزی نہ ہو۔ ان کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دل ایسا ہو کہ جس میں عاجزی نہ ہو، جس میں تکبر پیدا ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من نفس لا تشبع، ایسے نفس سے بچنے کے لیے جو شراب ہی نہ ہو، جس کی بھوک ہی نہ مرے۔ ایک گاڑی جی اب دوسری ہونی چاہیے، تیسری ہونی چاہیے، چوتھی ہونی چاہیے، ہر بیٹے کی الگ الگ ہونی چاہیے جی۔ ایک مکان جی اب دوسرا ہونا چاہیے، اب تیسرا ہونا چاہیے۔ 4 بیٹے ہیں ان کے لیے 4 مکان ہو گئے، نہیں اب پوتوں کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا کہ انسان کے پاس مال کی ایک وادی ہو تو دوسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، دوسری ہو تو تیسری کی تلاش میں، اور اس کے پیٹ کو نہیں بھرے گی مگر کون؟ قبر کی مٹی۔ تو یہ کتنی شاندار دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور اے اللہ میں اس دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ اس سے مراد وہ دعائیں ہوں گی جو ناجائز دعائیں، گناہ پہ مشتمل دعائیں ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام القیم رحمہ اللہ، کہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ باللہ من علم لا ینفع، آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اس علم سے بچنے کے لیے جو فائدہ دینے والا نہ ہو۔ وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ الْعُلُومِ الصَّحِيحَةِ الْمُطَابِقَةِ الَّتِي لَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهَا شَيْئًا، کہتے ہیں اور یہ صورتحال ہے ان علوم میں سے اکثر کی، الصحیحہ جو صحیح ہیں یعنی کہ مطابق ہیں، کس کے مطابق؟ حقیقت کے، لیکن ان سے جاہل رہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان سے ناواقفیت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کل علم بالفلک، جیسا کہ علم فلک ہے۔ فلک کس کو کہتے ہیں جی؟ آسمانی یعنی کہ اشیاء، آسمان کے ستارے، سورج، چاند، دیگر ایسی کئی چیزیں، سیارے، کہتے کل علم بالفلک، جیسا کہ فلک کے بارے میں جاننا، ودقائقہ، اور اس کے دقائق کے بارے میں، اس کی باریک باریک چیزوں کے بارے میں، ودرجاتہ، اور اس کے درجات کے بارے میں، وعدد الکواکب، اور ستاروں کی تعداد کے بارے میں، ومقادیرہا، اور ان ستاروں کی مقدار کے بارے میں کہ ستارے کی مقدار کیا ہے۔ اور ایک اور مثال کہتے ہیں، لے لیں آپ، والعلم بعدد الجبال، پہاڑوں کی تعداد کے بارے میں جاننا، والوانہا، اور پہاڑوں کے رنگوں کے بارے میں جاننا، ومساحاتہا، اور پہاڑوں کی پیمائش کے بارے میں جاننا، ونحو ذالک، اور اس قسم کی معلومات۔ اب کوئی آدمی ان چیزوں سے ناواقف رہے تو روز قیامت اس سے سوال نہیں ہوگا، قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں معلومات لی تھیں، پہاڑوں کی تعداد کے بارے میں، پہاڑوں کے رنگوں کے بارے میں، پہاڑوں کی پیمائش کے بارے میں، ستاروں کی تعداد کے بارے میں، فلاں ستارے کی مقدار اور سائز کے بارے میں نہیں، اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں سے آپ ناواقف رہیں
تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فشرف العلم بحسب شرف معلومہ وشدت الحاجت الیہ۔ اب ایک اصول ہمیں دینے لگے ہیں، قاعدہ، ایک ضابطہ بتانے لگے ہیں کہ کیسے آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ علم افضل ہے یا وہ افضل ہے، یہ علم بہتر ہے یا وہ علم بہتر ہے۔ تو بتانے لگے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس علم کو لینے سے آپ کو معلوم کیا ہوگا، آپ کو معلومات کس چیز کے بارے میں ملیں گی۔ ہاں جی، اگر مثال کے طور پہ توحید اسماء و صفات کے بارے میں آپ پڑھیں تو معلومات کس کے بارے میں ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم پھر بہت عظیم ہے۔ اگر آپ عقیدہ کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو معلومات ملیں گی کس کے بارے میں؟ آپ کو معلومات ملیں گی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں علیہم الصلوۃ والسلام، آسمانی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے۔ ان پہ ایمان نہیں ہوگا تو کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم بہت عظیم علم ہے۔ تو یہ ہے اصول اور ضابطہ کہ کون سا علم افضل ہے، بہتر ہے، اہم ہے، یہ آپ طے کریں گے ان معلومات سے جو آپ کو مل رہی ہیں اس علم کے ذریعے، کہ اس علم کے ذریعے آپ کو کس کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں۔ کہتے ہیں فشرف العلمی، کسی بھی علم کا شرف بحسب شرف معلوم ہی، یہ اس کے معلوم کے شرف کے مطابق ہوگا۔ معلوم کا مطلب کیا کہ کون سی چیز معلوم ہو رہی ہے اس علم کے ذریعے۔ وشدت الحاجت الیہ، اور اس کی شدت حاجت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، کس علم کی کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی اہمیت ہوگی۔ جس علم کی ضرورت زیادہ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، جس علم کی ضرورت کم ہے اس کی اہمیت کم ہوگی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْعِلْمَ بِاللَّهِ وَتَوَابِعَ ذَلِكَ، کہتے ہیں اور نہیں ہے یہ چیز، یعنی کہ جو چیز بہت زیادہ اہمیت والی ہے، بہت زیادہ شرف والی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں علم لیں، اور جو اس کے توابع ہیں، جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم لینا، اللہ کے نبیوں کے بارے میں علم لینا، آخرت کے بارے میں علم لینا، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں علم لینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو علم کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو علم ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، اس کا تصور قائم ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت کے مطابق ہو، خارجی حقیقت کے مطابق ہو، خارج سے مراد ذہن سے باہر۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کا وہم ہو، ممکن ہے کہ وہ آپ کے خیالات ہوں۔ اور جو علم حقیقت کے مطابق ہوتا ہے اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کو لینے سے آپ کے نفس میں کمال پیدا ہوگا، بہتری پیدا ہوگی، جیسا کہ اللہ کے بارے میں علم، اللہ کے ناموں و صفات کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے اوامر نواہی کے بارے میں، تو یہ علم تو لینا چاہیے، بڑا عظیم علم ہے۔ اور دوسرا وہ علم ہے جس کو لے لیں تو آپ کے نفس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، آپ کے نفس میں کوئی کمال پیدا نہیں ہوگا، کوئی بہتری پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ ہر وہ علم جس سے آپ ناواقف ہوں تو کوئی نقصان ہونے والا نہ ہو، روز قیامت کوئی بات پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ایسے علم کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو کہا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اس علم سے بچانا جس کا فائدہ ہی نہ ہو، جس کا نہ فائدہ قبر میں نہ آخرت میں، تو اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا۔ اور ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے ایسے علوم کو لینے میں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف، کیونکہ شروع میں امام صاحب نے ایک تو تعریف کی تھی علم کی، اور ایک کس کی تھی؟ عمل کی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَمَلُ
فآفته عدم مطابقته لمراد اللہ الدینی الذی یحبہ اللہ ویرضاہ. اس عبارت کی وضاحت سے پہلے اس بارے میں گفتگو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے دو طرح کا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ، ایک اللہ تعالیٰ کا شرعی دینی ارادہ، اللہ تعالیٰ کا شرعی دینی ارادہ، اور ایک اللہ تعالیٰ کا کونی خلقی ارادہ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے نماز پڑھیں. یہ کون سا ارادہ ہوا؟ شرعی اور دینی ارادہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ بیمار ہو جائے. کیا یہ دینی شرعی ارادہ ہے؟ یہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ کونی خلقی ارادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو شرعی اور دینی ارادہ ہے یہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اگر پورا ہوتا ہے تو آپ کی مساجد خالی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہر بندہ نماز پڑھے، لیکن آپ کے محلے کی بڑی مشکل سے ایک صف ہوتی ہے فجر کی نماز میں، باقی کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں آئے نماز پڑھنے. تو اللہ تعالیٰ کا شرعی جو ارادہ ہے ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کونی ارادہ پورا ہو کے رہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے فلاں بندہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو کے رہے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. جہاں تک ارادہ ہے نیکی، جہاں تک تعلق ہے نیکی کا اور برائی کا، اس میں اللہ نے خود ہی انسان کو کیا دیا؟ اختیار دیا ہے. راستہ سیدھا بتا دیا گیا. اب اس کی مرضی کہ وہ نیکی کا راستہ منتخب کرتا ہے یا برائی کا ارادہ اس کو اختیار کرتا ہے. تو بہرحال اس گفتگو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ دینی اور شرعی ارادہ کس کو کہتے ہیں اور کونی ارادہ کس کو کہتے ہیں. اب آئیں اس عبارت کی طرف. کہتے ہیں وہ عمل عمل، جہاں تک تعلق ہے عمل کا، فآفتہ، تو اس کی آفت یہ ہوتی ہے، اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ عدم مطابقتہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دینی ارادے کے مطابق نہ ہو جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ انسان کا عمل اللہ کے دینی ارادے کے مطابق نہ ہو؟ کہتے ہیں وذالک یکون من فساد العلم تارۃ، یہ کبھی ہوگا علم کے فاسد ہونے کی وجہ سے، ومن فساد الارادۃ تارۃ، اور کبھی ہوگا ارادے کے فاسد ہونے کی وجہ سے، نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے. عمل کے قبول ہونے کی کتنی شرائط ہیں علماء کرام؟ دو. نمبر ایک متابعت، اور نمبر دو کیا؟ نیت، اخلاص. عمل آپ کا اللہ کے یہاں قابل قبول تب ہوگا جب آپ کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو، آپ نے جو فرامین دیے ان کے مطابق ہو، ان کے اس کے پیچھے علم ہو، قرآن کا علم، صحیح حدیث کا علم. اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ اخلاص ہو، یعنی کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ تب قابل قبول ہوگی اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق نماز پڑھیں، جو آپ نے وقت بتایا اس وقت پڑھیں. اگر آپ زور کی نماز صبح 9 بجے پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل علم کے مطابق ہے؟ نہیں. یا پھر آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ غلط علم دیا گیا ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ زور کی نماز صبح 9 بجے پڑھ لیں، اس کا مطلب جو علم آپ کو دیا گیا وہ فاسد ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ اس میں رفع دین نہیں کرتے، کیا آپ کی یہ نماز
نبی علیہ السلام کے دیے گئے فرامین آپ کی طرف سے آنے والی احادیث کے مطابق آپ کا عمل نہیں، لیکن آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نفل الدین پہلے کرتے تھے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل علم کے مطابق ہے، لیکن آپ کا علم فاسد ہے۔ جو علم آپ کے پاس آیا وہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ نیت کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں، اور آپ نے وضو والے طریقے کے مطابق 12 بجے اپنے ہاتھ، اپنے چہرے اور اپنے پاؤں وغیرہ کو دھویا تھا، کیونکہ وضو کرنے کی آپ کو عادت ہے، تو آپ باہر سے آئے تھے گرمی میں اور آپ نے اسی وضو والے طریقے کے مطابق ان اعضاء کو دھویا، اوپر سے زور کی اذان ہو گئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وضو میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ وضو آپ کا ہوا ہی نہیں، کیونکہ نیت کے بغیر ہے۔ آپ نے وضو کی نیت سے اپنے اعضاء کو نہیں دھویا تھا، آپ نے اپنے اعضاء کو دھویا تھا پسینہ دور کرنے کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ فاسد ہے، اور بسا اوقات آپ کا وضو بالکل صحیح حدیث کے مطابق، ان کے علم کے مطابق، آپ کی نماز بالکل صحیح حدیث کے مطابق، یعنی کہ علم کے مطابق، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، یہ ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا۔ تو یہاں پہ بھی عمل کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ کس کے فساد کی وجہ سے؟ ارادے اور نیت کے فساد کی وجہ سے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَمَلْ، جہاں تک تعلق ہے عمل کا، فَآفَتُهُ، تو اس کی مصیبت کیا ہوتی ہے، اس کی آفت کیا ہوتی ہے؟ عدم مطابقتہ، کہ اس کا مطابق نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اس دینی مقصود کے، اس دینی ارادے کے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس کے اوپر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وَذَلِكَ يَكُونُ، اور یہ جو عمل جو ہے فاسد ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے من فساد علم تارتن، کبھی علم کے فاسد ہونے کی وجہ سے، اور من فساد ارادت تارتن، اور کبھی ارادے اور نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ ففسادہ من جہت العلم، اس کا فاسد ہونا کس کا؟ عمل کا۔ عمل کا فاسد ہونا من جہت العلم، علم کی جانب سے کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں یعتقد، کہ وہ عمل کرنے والا شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان ھذا مشروع محبوب للہ، کہ یہ عمل جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ولیس کذالک، جب کہ وہ اس طرح نہ ہو۔ مثال کے طور پہ قبر والوں کے نام پہ بکرا ذبح کرنا، جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو رہا ہوگا کہ میں اللہ کے ولی کے نام پہ بکرا ذبح کر رہا ہوں، اللہ کو تو بڑا پیار ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے، اور میں ان کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذبح کر رہا ہوں، میں ان کی قبر پہ چادر چڑھا رہا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر بڑے راضی ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو میرے اس عمل سے محبت ہوگی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ او یعتقد، یہ عمل کرنے والا یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ نظریہ رکھے، انہ یقربہ الی اللہ، کہ یہ عمل اس کو اللہ کے قریب کر دے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا، اگرچہ شریعت کے مطابق نہیں، اگرچہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں، تو جب ہم اللہ کے نبی سے محبت کا یوں اظہار کریں گے، اللہ ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ کہتے ہیں او یعتقد، یا وہ یہ عقیدہ رکھے کہ انہ، کہ یہ عمل یقربہ الی اللہ، اس کو اللہ کے کیا کر دے گا؟ قریب کر دے گا، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا، اگرچہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ فَيَظُنَّ،
تو وہ گمان کرتا ہے انہ یتقرب الی اللہ بہذا العمل، کہ وہ اس عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، وان لم یعلم انہ مشروع، اگرچہ اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ شریعت سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا فَسَادُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَصْدِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کبھی عمل فاسد ہوتا ہے کس لحاظ سے؟ نیت کی خرابی کے لحاظ سے، ارادے کی خرابی کے لحاظ سے، فَأَلَّا يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، تو یہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ کرے اور اخروی گھر کی نیت نہ کرے، یعنی کہ عمل سے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، عمل سے اس کا مقصد جنت لینا نہ ہو، بلکہ کیا مقصد ہو؟ بل یقصد بھی، بلکہ اس عمل سے اس کا مقصود الدنیا، دنیا کمانا ہو، والخلق، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا ہو۔ نمازیں پڑھی ہیں، بہترین پڑھی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ جنت مل جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ راضی ہو جائیں میرے اوپر، لوگ مجھے بہت سمجھیں کہ اعلیٰ درجے کا یہ نمازی ہے، بہترین نماز پڑھتا ہے، بڑا علم والا ہے، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ اس کا مقصد تھا۔ وَهَاتَانِ الْآفَتَانِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْهُمَا، اور علم و عمل میں یہ دو آفتیں، کون سی دو آفتیں؟ ایک نیت کی خرابی اور ایک کیا؟ علم کا فاسد ہونا۔ تو کہتے ہیں علم و عمل میں یہ دو آفتیں، ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان سے محفوظ ہونے کا کوئی راستہ نہیں یا کوئی طریقہ نہیں ہے، الا، مگر کیا؟ نمبر ایک، بمعرفت ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی باب العلم والمعرفہ، کہ آپ جانیں اس کو جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے علم اور معرفت کے باب میں، آپ یعنی کہ علم لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا نماز کے مسئلے میں، وضو کے مسئلے میں، زکوٰۃ کے مسئلے میں، حج کے مسئلے میں، کیا کیا حدیث ہیں صحیح حدیث، تو علم لیں اس کا۔ نمبر دو، وَإِرَادَةِ وَجْهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ فِي بَابِ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ، اور قصد اور ارادے اور نیت کے باب میں آپ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیں اور اخروی گھر چاہیں، اس سوچ سے آپ عمل کریں تو پھر آپ بچ سکتے ہیں ان آفتوں سے۔ فَمَتَى خَلَا مِنْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَهَذِهِ الْإِرَادَةِ فَسَدَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ، جب بھی انسان اس معرفت سے اور اس ارادے سے خالی ہوگا، کون سی معرفت؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آنے والا صحیح علم لینا، وہ جب انسان کے پاس نہیں ہوگا اور یہ ارادہ نہیں ہوگا، کون سا ارادہ؟ کہ عمل کر کے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، عمل کر کے میں نے جنت لینی ہے، تو جب بھی عمل کرنے والا اس علم سے، اس معرفت سے اور اس ارادے سے خالی ہوگا، فسد علمہ وعملہ، اس کا علم بھی فاسد ہوگا، اس کا عمل بھی فاسد ہوگا۔ والایمان والیقین یورثان صحت المعرفہ وصحت الارادہ، ایمان و یقین سبب بنتے ہیں کس چیز کا؟ معرفت یعنی کہ علم کی درستگی کا اور ارادے کی درستگی کا، یعنی کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہوگا، آپ کا یقین پختہ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ درست علم لے سکیں گے۔ جب آپ کا یقین اللہ کے رسول پہ ہے تو آپ وہ علم لیں گے جو اللہ کے رسول کی طرف سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا ارادہ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب اللہ پہ پختہ یقین اور ایمان ہوگا تو پھر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَهُمَا يُورِثَانِ الْإِيمَانَ وَيُمِدَّانِهِ، اور یہ دونوں چیزیں، کون سی دونوں چیزیں؟ معرفت اور ارادہ۔
معرفت اور ارادہ، علم اور ارادہ، یہ دونوں چیزیں یورثان الایمانی، یہ سبب بنتی ہیں ایمان کا، ویمدان ہی، اور ایمان کو بڑھاتی ہیں. یعنی کہ جب آپ کے پاس، یعنی کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے مفید ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایمان و یقین سے کیا ہوتا ہے؟ علم لینے کا موقع ملتا ہے، ارادہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نیت ٹھیک ہو جاتی ہے انسان کی. اور جب انسان کے پاس علم ہو اور نیت ٹھیک ہو تو اس سے انسان کو ایمان ملتا ہے، اور انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتا ہے انحراف اکثر الناس عن الایمان، اکثر لوگوں کا ایمان سے منحرف ہونا. یعنی کہ وہ کیوں منحرف ہوتے ہیں اکثر لوگ ایمان سے؟ لِانْحِرَافِ مَنْ صِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَصِحَّةِ الْإِرَادَةِ، کیونکہ وہ منحرف ہوتے ہیں معرفت اور علم کی درستگی سے اور نیت کی درستگی سے. یعنی کہ ایمان کے معاملے میں جو اکثر لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، سیدھی پٹری سے اتر جاتے ہیں، صراط مستقیم سے اتر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو علم ہوتا ہے ان کے پاس وہ ٹھیک نہیں ہوتا، نیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. تو نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ایمان صحیح سے محروم ہو جاتے ہیں، اور علم درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کا ایمان ہوگا لیکن شرکیہ ایمان ہوگا، لیکن اس میں آمیزش ہوگی غلط چیزوں کی. امام صاحب فرماتے ہیں مزید ولا یتم الایمان الا بتلقی المعرفۃ من مشکات النبوہ وتجرید الارادۃ عن شوائب الہوى وارادۃ الخلق. ایمان کامل نہیں ہوگا مگر کیسے؟ کہتے ہیں ایمان کامل نہیں ہوگا مگر اس وقت جب آپ علم لیں، تلقی المعرفہ، علم لیں. کہاں سے لیں؟ من مشکات النبوتی، نبوت والے طاق سے. علم کہاں سے لیں؟ نبوت والے طاق سے. طاق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دیوار میں وہ جو جگہ بنی ہوتی ہے چراغ رکھنے کے لیے، لالٹین رکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تب کامل ہوگا جب آپ علم کہاں سے لیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں، آپ کی صحیح احادیث لیں، پھر آپ کا ایمان کامل ہوگا. تو علم صحیح تو ایمان صحیح ہوگا. کہتے ہیں ایمان کامل نہیں ہوگا مگر تلقی کا معنی کیا؟ لینا، حاصل کرنا. مگر جب آپ معرفت کو لیں گے، علم کو لیں گے من مشکات نبوتی، مشکات نبوت سے، وتجرید الارادۃ عن شوائب الہوى وارادۃ الخلق، اور جب آپ کیا کریں گے؟ ارادے کو خالی رکھیں گے. کس سے؟ خواہشات نفس کی آمیزش سے اور مخلوق کے ارادے سے. لو جی، کہتے ہیں ایمان کامل کب ہوگا؟ نمبر 1 تلقی المعرفہ، یہ نمبر 1 ہے تلقی المعرفہ یہاں سے، اور تجرید الارادہ یہ نمبر 2 ہے. علم ایمان آپ کا کامل تب ہوگا جب نمبر 1 چیز یہ پائی جائے آپ کے پاس کہ جو علم آپ لے رہے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے رہے ہوں، دائیں بائیں سے نہیں. قرآن کا علم آپ لے رہے ہوں، صحیح حدیث کا علم آپ لے رہے ہوں. تو جب آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا، صحیح حدیث کا علم ہوگا تو ایمان درست ہوگا آپ کا. دوسرے نمبر پہ کیا ہو؟ تجرید الارادہ، آپ کا ارادہ جو ہے وہ محفوظ ہو. کن چیزوں سے؟ خواہشات نفس کی آمیزش سے اور مخلوق کے ارادے سے. آپ ایمان لا کر دنیا کا قصد نہ کیے ہوئے ہوں، مال نہ کمانا چاہتے ہوں، لوگوں کو نہ خوش کرنا چاہتے ہوں بلکہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں. فَيَكُونُ عِلْمُهُ مُقْتَبَسًا مِّن مِشْكَاتِ الْوَحْيِ، چنانچہ اس کا علم حاصل شدہ ہو وحی کے طاق سے، وَإِرَادَتُهُ، اور اس کا ارادہ ہو اللہ کے لیے اور اخروی گھر کے لیے.
فہذا اصح الناس علما وعملا، تو یہ انسان جو ہے علم و عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بہتر ہوگا، یہ علم و عمل کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ درست ہوگا۔ وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ، بلکہ یہ ان اماموں میں سے ہوگا، الذین یہدون، جو دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَمِنْ خُلَفَاءِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی اُمَّتِهِ، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء اور جانشینوں میں سے ہوگا آپ کی امت میں۔ تو جس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا علم ہو اور جس کی نیت ٹھیک ہو، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوگا، نمبر دو وہ خود ہدایت پانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا رہبر و رہنما بن جائے گا، دوسروں کو ہدایت دے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ الفاظ جو آخر میں استعمال کیے ہیں امام صاحب نے، یہ انہوں نے ایک آیت سے لیے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کئی ایسے امام بنائے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے۔ کب ان کو یہ امامت کب ملی؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ تو جب ایمان درست ہوگا، یقین آپ کا ٹھیک ہوگا اور آپ صبر کریں گے، صبر کا مطلب کیا؟ استقامت کے ساتھ نیک اعمال بجا لائیں گے، اور صبر کا مطلب کیا؟ کہ گناہوں سے بچنے کے معاملے میں آپ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، بری نیت سے بچنے کے معاملے میں آپ استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ جب یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنا دے گا، اور پھر آپ اللہ کے نبی اسلام کے خلیفہ بن جائیں گے۔ کیا مطلب؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی کون سی وراثت لی ہے؟ علم، عقیدے کا علم، فقہ کا علم، نماز کا علم، روزے کا علم، توحید کا علم۔ تو یہ چیزیں جب ہوں گی تب آپ کا ایمان بھی کامل ہوگا اور آپ دوسروں کے رہبر و رہنما بھی بنیں گے۔ آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم لینے کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اور ہمیں لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنا دے، لوگوں کے لیے ہادی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور ان میں سے نہ بنائے جو روز قیامت پکڑے جائیں گے اعمال کرنے کے باوجود نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شہید کو پکڑ لیا جائے گا، اور عالم دین کو پکڑ لیا جائے گا، اور سخاوت کرنے والے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو پکڑ لیا جائے گا، حالانکہ عمل کرتے رہے اور عمل درست بھی تھے لیکن نیت خراب تھی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے رہے ہوں گے لیکن نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہوں گی، ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں خرابیوں اور آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔